السلام علیکم. یہاں جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ کارل لینس کی ہے اور مجھے یقین ہے کہ میں یہ لفظ غلط پکار رہی ہوں. یہ محترم تھے سویڈش اور یہ حیات تھے 17ویں صدی یعنی 17th سینچری میں، اور یہ کہلاتے ہیں فادر آف ماڈرن ٹیکسونومی، یعنی یہ بانی تھے جدید ٹیکسونومی کے. جو لفظ ہے ٹیکسونومی، اگر آپ اس پر غور کریں اور اس کی گہرائی میں جائیں تو یہ واقعی سائنس ہے چیزوں کی درجہ بندی کرنے کی یا انہیں کلاسیفائی کرنے کی. جب بھی لوگ بات کرتے ہیں ٹیکسونومی کی اور خاص طور پر کارل لینس کے حوالے سے، تو یہ بات کر رہے ہوتے ہیں جاندار چیزوں کی درجہ بندی کی یا انہیں کلاسیفائی کرنے کی. تو آرگینزمز یا حیاتیات کو کلاسیفائی کرنا یا ان کی درجہ بندی، اور ان کا سب سے بڑا کام، اس سے پہلے لوگوں کو اس بات کا اندازہ تھا کہ ہوتی ہیں اینیملز یا جانوروں کی سپیشیز، جیسے شیر کی ہوتی ہیں کچھ خصلتیں جس کی وجہ سے وہ شیر کہلاتا ہے، یا یہ کر سکتے ہیں انٹر بریڈ اور اس طرح کی دوسری چیزیں بھی، یا بندر یا چمپینزیز کریں گے سب کے سب انٹر بریڈ اور یہ بھی ہے ایک الگ سپیشیز، اور پولر بیئرز بھی اسی طرح ہیں مختلف اور الگ سپیشیز، اور انسان بھی ہیں ایک الگ سپیشیز. لیکن جو کارل نے کیا وہ یہ کہ انہوں نے جانوروں کی صرف سپیشیز میں درجہ بندی نہیں کی، انہوں نے سپیشیز کو دوسری کیٹیگریز اور درجوں میں گروپ کرنے کی کوشش کی، اور اسی وجہ سے یہاں ہمیں ملتا ہے جینس. ہم اس میں ایک جیسی سپیشیز کو گروپ کرتے ہیں، اور انہوں نے اس سے بھی زیادہ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ یہاں تک کا جو خیال ہے چیزوں کو گروپ کرنے کا ایک جینس میں، یہ خیال جاتا ہے صدیوں پہلے تک، قدیم یونانی زمانے تک. اس نے کہا کہ کیوں نہ میں ایک جیسے جینسز کو ایک ساتھ گروپ میں ڈال کر ایک آرڈر، ایک ترتیب میں رکھ لوں، آرڈرز کو ایک ساتھ کلاسز میں، اور پھر کلاسز کو ایک ساتھ کر کے کنگڈمز میں. تو اصل میں جو انہوں نے کیا، انہوں نے کہا کہ میں اس کی ایک ٹری بنا سکتا ہوں، یعنی جس طرح سے ایک درخت ہوتا ہے اور اس کی مختلف شاخیں ہوتی ہیں، اسی طرح انہوں نے سوچا کہ حیات اور زندگی کا ایک ٹری یعنی ایک درخت بنائیں، یعنی ٹری آف لائف. ایک ایسا اسٹرکچر بنا سکتا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ کتنا دور دور کوئی بھی دو حیاتیات یا کوئی بھی دو آرگینزمز ہیں ایک دوسرے سے، اور اسی وجہ سے ان کو فادر یعنی بانی کہا جاتا ہے ماڈرن ٹیکسونومی کا، یعنی جدید ٹیکسونومی کا. اور ان کے پاس بہت سارے کمپیوٹر ٹیکنالوجی یا ٹولز بھی نہیں تھے اس وقت، صرف وہ اپنے مشاہدات کی طاقت کو دیکھ سکتے تھے اور کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے اس طرح کے جانور جیسے ان کے پاس فر ہے، یا پھر شاید وہ ریپروڈیوس کسی مخصوص طریقے سے کرتے ہیں، شاید وہ انڈے دیتے ہیں یا شاید انڈے نہیں دیتے، یا پھر ان کی اسپائنل کالمز یعنی ریڑھ کی ہڈیاں ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ چیزیں وہ سب اچھی طرح دیکھتے تھے جب انہوں نے اپنی ٹیکسونومی کی تھی. لیکن اس وقت سے اب تک ٹیکسونومی میں بہت ساری چیزیں اور مزید ایجاد ہوئی ہیں اور اس میں ترقی ہوئی ہے کہ ہم جانوروں یا فطری دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں، اور ان چیزوں یا ٹولز کو بھی جن کی مدد سے ہم ان کا بہتر طریقے سے مطالعہ کر سکتے ہیں. تو ایک چیز جس بات کا ان کو نہیں پتا تھا وہ تھی ایوولوشن یا کامن اینسسٹری، یعنی ایک جیسے آباء و اجداد ہونے کا جو خیال ہے. اور جو ہماری سمجھ ہے ایوولوشن کی، اس کے اور ہماری فاسل ریکارڈ کو دیکھنے کی قابلیت کے بیچ یہ مدد کرتا ہے ہماری یہ مکمل طور پر سمجھنے میں کہ کون سا جانور کس دوسرے جانور سے تعلق رکھتا ہے. ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ان کا کامن اینسسٹر یا ایک ہی آباء و اجداد پچھلے کچھ عرصے کا تھا یا بہت پہلے کا تھا. اور ایک ایسا ٹول جس کو ہم آج ٹیکسونومی میں استعمال کرتے ہیں اور جو چارلز ڈارون کے پاس بھی نہیں تھا، اور وہ ہے جینیٹک ایویڈنس یعنی جینیاتی ثبوت. تو اب ہم کو فاسل ریکارڈ پر بھروسہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہم دو اسپیشیز کا ڈی این اے دیکھ سکتے ہیں جو آج کل موجود ہے، اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ملتے جلتے ہیں وہ ڈی این اے آپس میں، اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کتنا حال ہی میں وہ الگ ہوئے تھے یا کتنا پہلے ایک اسپیشیز تبدیل ہوئی تھی دو اسپیشیز میں. اب یہ کہنے کے بعد میں ایک چیز اور واضح کرنا چاہتی ہوں، اور جب مجھے ٹیکسونومی کا یہ خیال سننے میں آیا تھا میں خاصی سوچ میں پڑ گئی تھی، اور وہ یہ کہ ٹیکسونومی اتنا ہی آرٹ کا حصہ ہے جتنا کہ وہ سائنس کا ہے. اور یہاں تک کہ آج تک بھی لوگ اس بات پہ بحث کرتے ہیں کہ چیزوں کو کلاسیفائی کرنے کا سب سے اچھا طریقہ کون سا ہے اور آپ کس چیز پر توجہ دیتے ہیں. اور ڈی این اے آج تک کا سب سے اچھا ٹول ہے جس سے ہمیں ایک بہت ہی اچھا
اور بہت ہی منظم طریقہ مل جاتا ہے یہ پتہ لگانے کے لیے کہ کوئی بھی دو جانور آپس میں کتنا قریبی تعلق رکھتے ہیں. لیکن زیادہ تر یہ کیٹیگریز یہ منمانی ہیں یعنی آربیٹریری ہیں اور مشکل ہو جاتا ہے کہ ان میں سے کس میں ان کو بانٹا جائے. کنگڈم، فائلم، کلاس، آرڈر، فیملی، ٹرائب یہ صرف شروع کے ٹیکسونومسٹس کی بنیاد پر بنائی گئی ہیں جس میں کارل لینس بھی شامل ہیں جنہوں نے سوچا کہ ہاں یہ دونوں ایک گروپ میں ہو سکتے ہیں لیکن وہ اس کو گروپ ایک وسیع سطح پر بھی کر سکتے تھے. تو یہ ساری چیزیں یہاں پر یہ سب آربیٹری ہیں یعنی منمانی ہیں یا من چاہی ہیں. ایک اور زیادہ بہتر طریقہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کتنا ڈی این اے آپ میں ایک جیسا ہے اور پھر اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ پتہ لگوائیں کہ کوئی بھی دو جانور کتنا دوری کا تعلق رکھتے ہیں ایک دوسرے سے یا کہہ لیں دو اسپیشیز کیونکہ ٹیکسونومی صرف جانوروں تک محدود نہیں ہے. یہ پودوں پہ، بیکٹیریا پہ، آرکیا پہ اور ہر طرح کی چیزیں ان سب پر لاگو ہوتا ہے. اب جب ان سب چیزوں کا پتہ لگ گیا ہے تو مجھے جو لگتا ہے کہ ایک مزے کی چیز ہوگی تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو سکے کہ ماڈرن ٹیکسونومی کس جگہ پر کھڑی ہے. وہ فیلڈ جو کارل لینس نے ایجاد کی تھی وہ آج کی دنیا میں کہاں ہے اور اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم انسان کہاں فٹ آ رہے ہیں اس میں. اور یہاں میں کائنات میں پائے گئے آرگینزمس کا صرف ایک چھوٹا سا فریکشن بنا رہی ہوں لیکن اس سے کم از کم ہمیں ایک اندازہ ہو جائے گا کہ ہم انسان کہاں کھڑے ہیں. اب ہماری جو اسپیشیز ہیں ہم اس کو انسان کہتے ہیں لیکن اصل میں ہم ہومو سیپینز ہیں اور سیپینز جو ہے وہ اسپیشیز والا حصہ ہے اور جو ہومو ہے وہ ہے جینس. اور جو میں یہاں کر رہی ہوں وہ یہ کہ میں کہہ رہی ہوں کہ ارے ہومو تو جینس ہے اور کون سی اسپیشیز ہومو کے اندر تھیں اور جو اصلیت ہے یا جتنا ہمیں پتا ہے ہومو کے اندر کوئی بھی جیتی جاتی اسپیشیز نہیں ہے. ہم نے شاید سب کو مار ڈالا ہے یا پھر شاید ہم انٹربریڈ کر بیٹھے ہیں لیکن زیادہ امکان ہے کہ وہ کمپیٹ کر رہے تھے یا وہ مقابلہ کر رہے تھے ایک ہی ایکو سسٹم میں اور وہ بن گئے انڈینجرڈ اسپیشیز. انڈینجرڈ سے مراد وہ اسپیشیز جن کو خطرہ لاحق ہو مٹ جانے کا یا ختم ہو جانے کا یا ایکسٹنکٹ ہو جانے کا. تو وہ بن گئے انڈینجرڈ اسپیشیز بہت جلدی جب انہوں نے ہمارے اینسسٹرز کے ساتھ یا ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ مقابلہ کیا یا کمپیٹ کیا. لیکن سب سے زیادہ ریسنٹ یا جدید اسپیشیز جو جینس کے اندر پائی جاتی ہیں جس کا ہمیں پتہ ہے وہ ہیں نیانڈرتھالز اور جو نام ان کے اسپیشیز کا ہے وہ ہے نیانڈرتھالنسز. یہ بہت مشکل نام ہے اور میں نے بھی گوگل کیا تھا کہ اس کو پکارتے کیسے ہیں. اب اگر ہم ٹری آف لائف میں تھوڑا اور اوپر جائیں یعنی ٹیکسونومی میں تھوڑا اوپر جائیں اور شاید آپ کو کبھی ٹرائب لکھا ہوا نظر آئے شاید کبھی نہیں. جتنا ہم انسانوں کے قریب آتے ہیں ہم اتنا ہی گرینیولر ہو جاتے ہیں یعنی اتنا ہی زیادہ گہرائی میں چلے جاتے ہیں اور جب ہم دور جاتے ہیں تو ہم کم گرینیولر ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہر بار نہیں ہوتا. تو آپ تھوڑا اوپر جائیں تو آپ کو ملتا ہے ہومنینی اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ میں اس کو بھی غلط پروناؤنس کر رہی ہوں لیکن وہ اسپیشیز جو ہومنینی میں ہیں لیکن ہومو میں نہیں ہیں وہ ہیں عام پائے جانے والے چمپینزیز. اب میں یہاں ساری شاخیں نہیں دکھا رہی اور بھی بہت سی ہیں لیکن میں نے بس ان کو یہاں تک مارک کر دیا ہے. ان کا جینس ہے پین اور ان کی اسپیشیز ہیں ٹروگلوڈائٹس. تو اب آپ ان کو پین ٹروگلوڈائٹس کے نام سے جانیں گے اور یہ ایک اور کنونشن ہے جو کارل لینس نے نکالی تھی کہ آپ کسی بھی مخصوص اسپیشیز کو جانیں گے پہلے اس کے جینس سے اور پھر اس کی اسپیشیز سے اور آپ کیپٹلائز کرتے ہیں یعنی کیپٹل لیٹرز میں جو ہے وہ جینس کو لکھتے ہیں یعنی بڑے لیٹرز میں اور چھوٹے لیٹرز میں اسپیشیز کو. تو ہم ہیں ہومو سیپینز, یہ ہیں ہومو نیانڈرتھالز, یہ ہیں پین ٹروگلوڈائٹس جن کو عموماً چمپینزیز کے نام سے جانا جاتا ہے. تو اب اگر آپ تھوڑا اور اوپر جائیں ٹری آف لائف میں آپ پہنچتے ہیں فیملی پر یعنی خاندان اور ہم ہیں فیملی ہومینیڈی یا ہومینیڈائی میں. اس کو دونوں طرح سے پکارتے ہیں. تو آپ کو ایک مثال دینے کے لیے ابھی تک جو بھی چیزیں میں نے یہاں لکھی ہیں وہ ہر چیز اس کے بارے میں نے بات کی ہے وہ سب اس فیملی کے اندر ہے اور آپ کو دکھانے کے لیے کہ کون سا جانور اس فیملی میں نہیں ہے تو وہ ہے یہ گوریلا اور آپ اس کو گوریلینی گوریلا بلا سکتے ہیں یا اس کو اس طرح سے پکار سکتے ہیں یا پھر جی گوریلا بھی لکھ سکتے ہیں. یہ اس کی اسپیشیز کا اصل نام ہے اور یہ فیملی یہاں پر کبھی کبھی اس کا کامن ٹرم یا عام لفظ جو استعمال ہوتا ہے اس کے لیے وہ ہے دا گریٹ ایپس.
اب جو پوری وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ میں کر رہی ہوں، اور میں بالکل بھی ایگزاسٹو نہیں ہو رہی، یعنی میں بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جا رہی دوسری اسپیشیز کے بارے میں جو اس فیملی میں ہیں لیکن ہماری ٹرائب میں نہیں. میں صرف ایک تصویر آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں کہ جیسے جیسے ہم مزید اوپر جاتے رہتے ہیں، جتنا ہم اپنے ٹرائب سے باہر نکلتے ہیں، ہمارے آرڈر سے ہم ان چیزوں پر پہنچتے ہیں جہاں کامن اینسیسٹری انسانوں کے ساتھ مزید پیچھے جاتی رہتی ہے. انسانی وقت میں جینیٹک مماثلت بھی زیادہ سے زیادہ بدلتی رہتی ہے، اور یہاں تک کہ جسمانی اختلافات بھی زیادہ سے زیادہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اور پھر آپ اس سے بھی زیادہ وسیع کیٹیگری پر پہنچتے ہیں. یہ ہے جہاں آپ پرائمیٹس پر آتے ہیں، اور شاید آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا بہت پتا ہو. اور جو لفظ ہے پرائمیٹس، یہ عام طور پر ان جانوروں کو کہتے ہیں جو شاید درختوں میں رہتے تھے یا جنگلوں میں، یا شاید وہ اولاد ہیں ان چیزوں کی یا ان جانوروں کی جو درختوں میں رہتے تھے. تو ان کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں جن کی مدد سے وہ چیزوں پر اپنی گرفت مضبوط کر سکتے ہیں. ان میں سے زیادہ تر کو کلائمبنگ یعنی چڑھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے، سب کو نہیں. انسان شاید سب سے برے پرائمیٹس ہیں جہاں تک کلائمبنگ کا یا اوپر چڑھنے کا سوال ہے، لیکن یہ عام طور پر ان کی کلاسیفیکیشن ہے. یہی چیز ہمارے دماغ میں آتی ہے جب ہم پرائمیٹس کا سوچتے ہیں. اور اگر ہم پرائمیٹ کا سوچیں جو دا گریٹ ایپ نہیں ہے تو آپ کو صرف ببون کا سوچنا ہوتا ہے. تو یہ یہاں پر یہ ہے ببون، یہ ہے پرائمیٹ، لیکن یہ دا گریٹ ایپ نہیں ہے. یہ شاید ان کی اولاد ہے یعنی ڈسینڈنٹ. کچھ ببونز اصل میں درختوں میں رہتے بھی نہیں، لیکن یہ سب ان کی اولادیں ہیں جو درختوں میں رہتی تھی، اور اسی وجہ سے ان کے ہاتھ اور ان کے پیر ایسے دکھتے ہیں. اب آپ اس سے بھی زیادہ وسیع و عریض پیمانے پہ آ جاتے ہیں کلاسیفیکیشن کی. آپ آ جاتے ہیں میملز پہ، اور اس کے بارے میں بھی آپ کو ضرور پتا ہوگا. میملز وہ جانور ہیں جو ہوا کی سانس لیتے ہیں. عموماً ان کے فر یا بال ہوتے ہیں. وہ کسی طرح کا دودھ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں. ان کے ایکٹیو میموری گلینڈز ہوتے ہیں، اور بھی بہت سی کئی چیزیں ہوتی ہیں میملز کے بارے میں، لیکن ہم ابھی ان سب کے بارے میں بات نہیں کریں گے. لیکن ایک مثال اگر آپ کو دوں اس جانور کی جو میمل ہے لیکن پرائمیٹ نہیں ہے، تو وہ ہے یہ پولر بیئر. یہاں پر یہ وہ میمل ہے جو پرائمیٹ نہیں ہے. میں آپ کو ٹائیگر بھی دکھا سکتی ہوں یا پھر جراف یا ایک گھوڑا. تو جیسا میں نے پہلے کہا، میں پوری تفصیل میں نہیں جا رہی. اس کی اور بھی شاخیں ہیں کئی ساری، لیکن چلیں اور زیادہ وسیع و عریض پیمانے کی طرف، یعنی اور زیادہ بڑے لیول پہ یا براڈر کیٹیگری کی طرف. ابھی ہم ہیں میملیا کی کلاس میں، اب چلتے ہیں فائلم کی طرف. اس میں موجود ہیں ہم انسان اور سارے میملز. ہم آتے ہیں فائلم کارڈیٹس میں، اور ہم آتے ہیں سب فائلم میں، اور یہ میں نے یہاں نہیں لکھا. ورٹیبریٹس، جس کا مطلب ہے کہ ہماری ہوتی ہے ورٹیبرا، اس سے مراد ہے ہماری ہوتی ہے ریڑھ کی ہڈی یا اسپائنل کالم اور اسپائنل کارڈ. کارڈیٹس ذرا سا جنرل ہے. یہ وہ فائلم ہے جہاں جو ساخت ہے، جیسے منہ کہاں ہے یا ڈائجسٹو سسٹم یا اس کے اعضاء کہاں ہے اسپائنل کالم کہاں موجود ہے، دماغ وغیرہ. تو اس میں موجود جاندار جو ہیں ان کی یہ ساری چیزیں تقریباً ایک ہی جگہ پر پائی جاتی ہیں. اگر آپ اس بارے میں سوچیں بھی تو دیکھیں جو یہاں لکھا ہے ان سب کا ارینجمنٹ اور ان کی ساخت تقریباً ایک جیسی ہی ہے. ہمارے پاس ہے اسپائنل کالم، ہمارے پاس ہے دماغ، ہمارے پاس ہے منہ، اور پھر یہی منہ لے جاتا ہے ڈائجسٹو کالم کی طرف، اور اس کے آخر میں آتا ہے اینس، اور پھر سامنے ہوتی ہیں آنکھیں دماغ کے. تو یہ ہے ایک عام خیال کارڈیٹس کے لیے. اس طرح ان چیزوں سے آپ کارڈیٹس ایسے سمجھائیں گے. اور وہ کارڈیٹ جو نہیں ہے میمل، تو آپ کو صرف سوچنا ہوگا مچھلی یا شارکس. تو یہ یہاں پر یہ ہے وہ کارڈیٹ جو میمل نہیں ہے، یعنی نان میمل کارڈیٹ. یہ ایک اچھی زبردست سی سفید شارک ہے. یہاں اب تھوڑا سا تصویر کو اور بڑا کرتے ہیں. ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جو انسانوں جیسی نہیں ہیں، تو ہم نے ذرا اس پوری چیز کو اور وسیع کیا، اور اب ہم آ گئے ہیں اینیمیلیا میں. یہ ہے کنگڈم اینیمیلیا. یہ سب سے وسیع درجہ بندی ہے اور کیٹیگری ہے جو کارل صاحب نے سوچی تھی. تو اب اگر آپ سوچتے ہیں جانوروں کی کنگڈم کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں جو کارڈیٹس نہیں ہیں، تو آپ جاننا شروع ہوتے ہیں کیڑے مکوڑوں جیسی چیزوں میں، یعنی انسیکٹس میں، یا پھر جیلی فش جیسی چیزیں. اب اگر آپ اور وسیع ہو جائیں
اب ہم بات کریں گے ڈومین کی. آپ جائیں یوکیریا میں. یہ وہ حیاتیات ہیں جن میں ہوتے ہیں سیلز، اور ان سیلز کے اندر موجود ہوتے ہیں پیچیدہ سے اسٹرکچرز. تو اگر آپ ہیں یوکیریا تو آپ کے اندر موجود ہیں سیلز جن میں ہیں پیچیدہ یا کمپلیکس اسٹرکچرز. لیکن اگر آپ ہیں پروکیریا تو آپ کے اندر نہیں ہیں کمپلیکس اسٹرکچرز. لیکن دوسرے یوکیریا جو کہ جانور نہیں ہوتے، ان میں آتے ہیں پودے. اور میں یہاں انصاف نہیں کر پا رہی اس پوری بڑی سی برانچ یا شاخ کے ساتھ جو اس زندگی اور حیات کے درخت سے جڑی ہوئی ہے، یعنی ٹری آف لائف سے. اب تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ زندگی اور حیات کی وہ کون سی قسم ہے جو یوکیریا نہیں ہے، جن کے سیلز میں مائٹوکونڈریا جیسے پیچیدہ یا نیوکلیس جیسے اسٹرکچرز نہیں ہیں. تو ہم آتے ہیں بیکٹیریا کی طرف. اب اگر آپ کو اور آگے جانا ہے اور اس کو وسیع پیمانے پر دیکھنا ہے تو وائرسز جیسی چیزیں بھی ہیں جس پر یہ بحث اکثر ہوتی ہے کہ یہ جاندار ہیں بھی یا نہیں، کیونکہ یہ منحصر ہوتی ہیں دوسری حیات یا زندگی اور جاندار پر اپنی ریپروڈکشن کے لیے. لیکن ان میں موجود ہوتا ہے جینیٹک مواد دوسروں کی طرح، اور یہ میرے لیے بہت ہی حیرت انگیز چیز رہی ہے ہمیشہ سے. اب ان سب کی طرف آپ دیکھیں، یہ کتنے مختلف ہیں ایک دوسرے سے. یہ پودا، یہ جیلی فش، یا پھر بیکٹیریا، یا پھر کوئی درخت، ان سب میں موجود ہے ڈی این اے. اور ان سب میں یہ ڈی این اے جو ہے یہ ریپلیکیٹ کرتا ہے تقریباً ایک ہی طرح سب کے اندر. تو یہ بہت ہی حیران کر دینے والی بات ہے قدرت کی طرف سے. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم ان سب چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں اور ہم سب کا ہے کوئی کامن اینسسٹر یا ایک ہی آبا و اجداد. اب ایسے میں پھر ایک سوال آتا ہے کہ وائرسز جیسی چیزوں کا کیا؟ خیر، تو میں آج آپ کو یہیں چھوڑتی ہوں. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ اس قابل ہے کہ آپ اسے پڑھیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم اس کائنات میں کہاں آتے ہیں اتنی ساری چیزوں کے درمیان. اور یہ بھی ایک طرح کی مہارت ہے کہ جس میں آپ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سا جاندار کس کلاس میں ہے اور اس پورے سلسلے میں کہاں آنا چاہیے ہے. اور یہ درجہ بندی کرنا خصلتوں کو دیکھتے ہوئے کہ یہ کس طرح کرتے ہیں ریپروڈیوس، یا کس طرح کھانا کھلاتے ہیں اپنی اولاد کو، اور کس طرح چلتے پھرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو آج کے لیے اتنا ہی.